تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل جائے۔ لو علیزہ، تم بھی ان پلانٹس کو پرون کرنا، تراشنا شروع کر دو، کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس نے علیزے کو پاس بلا کر اسے ایک کینچی تھما دی تھی۔ وہ بے دلی سے پودوں کی کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بڑی دلچسپی اور مہارت سے پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ ہر ایک پودے کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ گارڈینیا کی کٹنگ کر رہی تھی کہ اس نے عمر کو کہتے ہوئے سنا، یہ میرا سب سے فیوریٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اس پلانٹس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہیں ان میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی ان چیزوں میں شامل ہیں۔ پتہ ہے علیزہ، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنے فرینڈ کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ شاید میں 7 یا 8 سال کا تھا جب میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹس لگایا تھا۔ بعد میں تو جیسے عادت سی ہو گئی۔ یہ کمرے میں ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو محسوس بھی کر لیتی ہے۔ علیزے کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ دیر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم سوچ رہے ہوگی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو، مگر میں جس کلچر، جس سوسائٹی سے آیا ہوں، وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزک، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں اور بڑا ہوا ہوں۔ مجھے بھی انسانوں کے بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں کولڈ بلڈڈ جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ ہے نا مزے کی تھیوری، کولڈ بلڈڈ اینیمل؟ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلیج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا علیزے؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا، اور خاص طور پہ ورسیز کی شرٹس۔ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑائی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھینپ کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت میں دیر نہیں لگی تھی۔ اب وہ پھر اطمینان سے پلانٹس کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں لیو اسد ہوں نا، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی ہی رہتی ہیں، اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ مگر اس بار علیزہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کن آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کدال کے سامنے مٹی نرم کر رہا تھا۔ علیزہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا اور دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔
وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت اس کی طرف کب متوجہ ہوا اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری، پتہ نہیں یہ کیسے کٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹس اس طرح کرتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی حرکت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دم سادے ہونٹ بیچے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی تھی۔ عمر جہانگیر نے پورے سکون انداز میں سر اٹھا کر اسے بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اس پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک بار پیچھے دیکھا تھا تو عمر پودے کی اس کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور سے دروازے میں رک گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس شاخ پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی مگر دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اس شاخ کو پودے کے پارٹ میں گاڑتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر حیران ہوتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔